آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 29 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ وما اور نہیں ہوا وہ علی الغیب غیب پر بضنین ہرگز بخیل، یعنی غیب کی خبریں جو ایسے بذریعہ وہی معلوم ہوتی ہیں، خواہ زمانہ ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے یا ما بعد الطبیعات سے، تمام لوگوں کو بلا کم و کاس بتاتا اور پہنچا دیتا ہے۔ وہ کاہنوں کی طرح نہ کسی سے نذرانے یا مٹھائی وصول کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے معاوضہ یا اجر کی تم لوگوں سے توقع رکھتا ہے۔ پیغمبر کی سیرت کو بلا کاہنوں سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ پیغمبر اللہ کے عطا کردہ ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتا ہے، ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، یا احکام شریعہ سے، یا مذاہب کی حقیقت بتلان سے، یا جنت دوزخ کے احوال سے، یا واقعات بعد الموت سے، اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں کرتا، نہ اجرت مانگتا ہے، نہ نذرانہ طلب کرتا ہے، نہ بخشش طلب کرتا ہے۔ پھر کاہن کا لقب اس پر کیسے چسپاں ہو سکتا ہے؟ کاہن محض ایک جزوی اور نامکمل بات غیب کی سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے، اور اس کے بتلانے میں بھی اس قدر بخیل ہے کہ بدون مٹھائی یا نذرانے وغیرہ وصول کیے ایک حرف زبان سے نہیں نکالتا۔ پیغمبروں کی سیرت کاہن کی پوزیشن سے کیا نسبت؟ وما اور نہیں ہے ہوا یہ قرآن بقول قول شیطان الرجیم کسی شیطان مردود کا، وما ہوا بقول شیطان الرجیم اور قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں کہ چوری سے سن کر اپنے دوست کاہن کے دل میں اس نے ڈال دیا ہو۔ کافر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ اس جملے میں کافروں کے قول کا رد کر دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے اور 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے تو ابو لہب کی بیوی عورہ بنت حرب ابو سفیان کی بہن آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تک، اور کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ بھلا شیطان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کو شرک، بت پرستی اور دہریت الہات سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت اور توحید کی تعلیم دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلائے، پاکیزہ زندگی، عدل اور تقوی اور اخلاق فاضلہ کی طرف رہنمائی کرے۔ بھلا شیطان ایسی نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کیوں سکھلانے لگا جس میں سراسر بنی آدم کا فائدہ ہو اور خود اس ملعون کی تنقیح و مذمت ہو؟ فَأَيْنَ پھر کدھر تذہبون تم جا رہے ہو؟ یعنی یہ قرآن لانے والا جبرائیل امین اور لوگوں تک پہنچانے والا رسول امین، ان دونوں امین ہستیوں کی وجہ سے اس قرآن سے جھوٹ، باطل کی آمیزش، رشک، شبہ، توہم اور دیوانگی کے سب امکانات ختم ہوئے۔ نیز کاہن یا شیطان کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، تو ان باتوں کے بعد سوائے سچائی اور حق کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس صاف اور روشن راستے کو چھوڑ کر اور کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ یعنی جب جھوٹ، دیوانگی، تخیل، توہم اور کہانت وغیرہ کے سب احتمالات مرفوع ہوئے تو مجھے صدق و حق کے اور کیا باقی رہا؟ پھر اس روشن اور صاف راستہ کو چھوڑ کر کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ ان نہیں ہے ہوا یہ قرآن کچھ اور الا مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ قرآن کی نسبت جو احتمالات تم پیدا کرتے ہو سب غلط ہیں۔ اگر اس کے مضامین ہدایات میں غور کرو تو اس کے سوا کچھ نہ نکلے گا کہ یہ سارے جہان کے لیے ایک سچا نصیحت نامہ اور مکمل دستور العمل ہے جس سے ان کی دورین کی فلاح وابستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کسی خاص قوم، نسل، علاقہ اور زبان کے لیے
اور زبان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور آپ کے اوپر اتاری جانے والی کتاب بھی تمام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن تو بس سارے جہان کے لیے یادداشت ہے۔ قاموس میں ہے کہ ذکر تذکار کی طرح مصدر ہے، کسی چیز کو یاد رکھنا، نیز وہ چیز جو زبان پر رواں ہو، شہرت زبان سے تعریف، نماز، شرف، دعا، وہ کتاب جس کے اندر دین و تشریح کی تفصیل ہو۔ اس جگہ آخر ذکر میں نے مراد لینا ظاہر ہے، مگر دوسرے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ذکر خدا ہے، ایسی چیز بھی ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، ہر وقت یا اکثر اوقات زبان پر جاری رکھنے کی چیز بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے، عبادت خدا بھی ہے، انسان کے لیے شرف بھی ہے، انسانی دعا بھی ہے۔ عالمین سے عموماً تمام جنات اور انسان مراد ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت تمام جن و انس کے لیے تھی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین تھی، اور قرآن کا فیض ملائکہ کو بھی حاصل ہے۔ لیمن، اس کے لیے جو شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ ان یستقیم وہ سیدھا چلے، لمن شاء منکم ان یستقیم یعنی جو لوگ حق کا اتباع کرتے ہیں اور حق کی چال چلتے ہیں۔ قرآن ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یادداشت ہے۔ اتباع حق کرنے والوں کی یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ حقیقت میں یہی قرآن سے فائدہ اندوز ہوتے ہیں۔ لفظ استقامت تمام احکامات کو جامع ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اسلام کی کوئی ایسی بات فرما دیجئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مجھے اس کے متعلق کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے۔ فرمایا، کہو آمنت باللہ ثم استقم، یعنی یہ قرآن ہے تو سب اہل عالم کے لیے نصیحت، اور اس نصیحت سے فائدہ اسی پہنچ سکتا ہے جو خود بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہے، بغض اور کجروی کی راہ اختیار نہ کرے، یعنی بالخصوص ان کے لیے نصیحت ہے جو سیدھا چلنا چاہیں، اناد اور کجروی اختیار نہ کریں، کیونکہ ایسے لوگ اس نصیحت سے منتفع ہوں گے۔ وما، اور نہیں، تشاءون تم چاہتے، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، یعنی تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا ہے کہ تم وہی کام کرو جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی فی نفسی قرآن نصیحت ہے، لیکن اس کی تاثیر مشیت الہی پر موقوف ہے، جو بعض لوگوں کے لیے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لیے کسی حکمت سے ان کے سوء استعداد کی بنا پر متعلق نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو درست اور نادرست راستہ بتا دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے، لیکن بہرحال وہ خیر کے راستہ کو اسی وقت اختیار کرتا ہے جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے نوازا جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی تم حق پر استقامت کو اسی وقت چاہتے ہو جب اللہ تمہاری مشیت کو یا تمہاری استقامت کو چاہے۔ گویا اللہ کی مشیت اصل ہے اور انسان کی مشیت اس کا نتیجہ۔ رب العالمین وہ سارے جہان کا مالک ہے، ہر چیز کو ترقی دے کر حد کمال تک پہنچانے والا ہے، انسانی افعال کا بھی وہی خالق ہے، یہاں تک کہ تمہاری مشیت بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ جو استقامت کا خاصگار ہو اور استقامت اس کو مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں قیامت کا بیان اس لحاظ سے ہے کہ کائنات کی مختلف اشیاء پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کمایا قیامت کے روز سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ سورہ کے دوسرے حصے میں نظام شمسی اور خمسہ متحرہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہم کو اسلام سے نوازا اور قرآن پاک پر ایمان لانا نصیب فرمایا۔ یا اللہ، آپ کی مشیت ہمارے حق میں ہر طرح کی صلاح فلاح کے لیے ہو جائے، تاکہ ہم دنیا میں صلاح فلاح پانے والے ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب و کمران ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔